معاملہ وہ صاف کرنے میں 6 سے 7 ماہ لے گا۔ جاپان نے یہ شرط رکھی کہ جنگ بند کرو، اس کے بعد آپ نے ہرمز اگر بند ہوتی ہے تو اور بھی جو تجارت ہے جو اس وقت تھوڑی بہت چل بھی رہی ہے، جس طرح پاکستان کا کراچی جہاز آ گیا تھا، یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چکے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب جو شرطیں میں یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھکے نہیں ہیں، ایران نے جھکا دیا۔ ہاں، سجدہ ریز ہو گیا وہ ایران کے پاؤں میں، ایران نے جھکا دیا، ایران کے پاؤں پہ سجدہ ریز ہے، اور اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجتبیٰ ہم نہیں جو ہیں ان پر بھی حملہ نہیں کیا۔ جو حملوں کی باتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور مجتبیٰ صاحب نے مل کر ایران اور خطے میں امن کی جو ہے نا وہ امن پیدا کریں گے۔ یہ امن آئے گا، آپ فکر نہ کریں، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امن آئے گا، اور یہ ایران کی شرائط پر آئے گا۔ اب آ جائیں 6 شرائط کی طرف۔ پہلے 3 شرائط موجود تھی، جس میں اس نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ میری جو خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرے اس نے شرط رکھی تھی جنگ کے دنوں میں جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی سے 3 ملک اس کے ثالث بنے کہ آئندہ مجھ پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں 3 شرطیں مزید شامل کر دی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 شرطیں پہلی والی بتا دی، 3 اگلی بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں اپنا جوہری پروگرام جاری رکھوں گا۔ عامر بھائی یہ سب سے بڑی بات ہے، اس نے اس کی وجہ بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسرائیل اپنا جوہری پروگرام یا تو اسرائیل کا رول بیک کرا دیں، ہم بھی کر دیتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ نے ہرمز کے لیے جو نیا قانون پاس کیا ہے وہ لاگو رہے گا اور وہ ماننا پڑے گا، مجھے پیسے دو گے تو تبھی جہاز۔ اب ہر ویسل جو ہے وہ $20 لاکھ دے گا تو گزرے گا، یعنی 2 ملین اس کو دے گا تو گزرے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ 3000 ویسل اس طرف اور کوئی 7500 ویسل اس طرف پھنسے پڑے ہیں، یہ جب گزریں گے تو یہ میرا خیال ہے اس شرط پر آ کر وہ ازالے والی شرط جو ہے اس کے ساتھ ضم ہو جائے گی تاکہ ایران اپنے جو نقصانات ہیں اس کو کیا جائے۔ اور اس نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو مجھ پر پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی۔ اب یہ اقتصادی پابندیاں ہیں جس میں ایران اپنا تیل سستے داموں بیچ رہا تھا، وہ پھر اس کو مہنگے داموں بیچے گا۔ یہ شرط بھی آپ دیکھ لیجئے گا ضم ہو جائے گی، یہ ابھی دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی ضم ہو جائے گی اسی شرط کے اندر جس میں جنگ کا ازالہ ہونا ہے۔ اور اگر یہ شرطیں 6 نہ مانی تو 3 مزید شرطیں بھی آئیں گی، اور وہ 3 مزید شرطیں ان میں فلسطین کے علاقوں کی آزادی، مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی، یہ بھی شامل ہوں گی۔ اور 9ویں شرط کیا ہوئے گی یہ بھی ایک مطلب ابھی میرے پاس نہیں ہے اس کی معلومات، لیکن میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ 9ویں شرط جو ہے وہ بھی اس خطے کے لیے امن کا ایک پیغام ہوگی، اور شاید اس میں یہ چیز شامل کر دی جائے کہ آئندہ جن کمپنیز کو بھی مڈل ایسٹ میں کام کرنے کی اجازت درکار ہوگی ایران سے اجازت لے۔ واہ عامر بھائی بڑی زبردست شرط اگر یہ لاگو ہو جاتی ہے تو یہ لاگو ہے، اب تو لاگو ہے، کیونکہ کوئی کمپنی اب واپس نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتا دوں جس کو یہ سیف ہیون کہتے تھے، کمپنیاں سوچیں گی آتے ہوئے، کمپنیز آتے ہوئے سوچیں گی کہ یہ اس وقت تک سیف ہے جب تک ایران کہے کہ یہ محفوظ ہے۔ بالکل۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمپنی اس وقت تک جب تک، اور اگر ایران کسی کو کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کام کر لو تو پھر ایران وہاں پر مستقبل میں کوئی بھی ایسا حملہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو 9ویں شرط اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کو مزید کام کرنے دیں۔ ایرانی بانڈز جاری کیے جائیں گے جو یہ کمپنیز خریدیں گی، یعنی ایک طرح سے شیئرز جو ہیں وہ خریدے جائیں گے، ایران کا مفادات اس میں شامل ہوگا۔ یہ اب مڈل ایسٹ والے بھول جائیں کہ یہ اس طرح سے یہودیوں اور نصارہ کو لا کر ان کی کمپنیز کو لا کر مسلمانوں کا مال جو ہے سستے داموں بیچیں گے چند عورتوں اور چند شراب کے فیکٹریوں پر۔ یہ نہیں ہونے والا، یہ اب جو ہے معاملہ اب ایران کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے شرائط سے بات شروع کی تھی، چلتے چلتے 6 سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو مان جاؤ کہیں یہ 10ویں شرط آپ لوگوں کے حکومت گرانے پہ نہ آ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں 10ویں شرط آ گئی، یہ 3 سے 6 ہوئی ہے، 6 سے 9 ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ میں آپ کو بتا دوں جتنے دن گزرتے جائیں گے دنیا اتنے پریشر میں آتی چلی جائے گی۔ آج بحرین نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ زور دے کہ آپ نے ہرمز کھول دے۔ کیا اقوام متحدہ نے امریکہ سے کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ؟ اب آپ ملتے کر رہے ہیں، پورے کا پورا بحرین آپ امریکہ کو گروی رکھ چکے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز پر دباؤ ڈالا جائے ایران کے اوپر۔
अगर ईरान पर जब इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही थी तो कौम मुत्तहिदा ने खुलवा दी थी। नहीं बिल्कुल नहीं, जब ईरान पर हमला किया इसराइल ने तो क्या कौम मुत्तहिदा ने हमला रोक सका? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर वो रोक नहीं सका तो वो भी ईरान भी नहीं तस्लीम करेगा। ये बात लिख रखिए कि शर्तें 6 से 9 होंगी, 9 से 12 ना हो जाए, मुझे डर लगता है। बहुत शुक्रिया।